السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عبید اللہ خان اعظمی صاحب کے خلاف کئی سارے لیٹر پیڈ جاری ہو رہے ہیں۔ وہیں اشرفیہ مبارک پور سے ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے تمام مصباحی حضرات کے لیے، جو وہاں کے فارغین ہیں ان کے لیے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک لیٹر پیڈ اور جاری ہوا ہے، جس لیٹر پیڈ کو جاری کرنے والے اشرفیہ مبارک پور کے فارغین حضرات ہیں۔ اس میں عبید اللہ خان اعظمی صاحب کے تعلق سے کیا کچھ گزارشات کی گئی ہیں اشرفیہ مبارک پور کے اراکین سے، اور کچھ معروضات ہیں، کچھ استفسار ہیں، وہ میں پورا مکمل پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ اس بار عبید اللہ خان اعظمی صاحب کے لیے اشرفیہ مبارک پور کے جلسے میں اور وہاں کے محفل میں ان کو تقریر کرنے، ان کے بیان سے کس طرح سے بین لگا دیا گیا ہے، اور مکمل طور پر ہر جگہ سے ان پر بین لگانے، ان کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے وہ لیٹر پیڈ سنیے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جس لیٹر پیڈ کو اشرفیہ مبارک پور کے اراکین کے نام لکھا گیا ہے۔ ایک اہم استفسار ذمہ داران و اراکین اشرفیہ مبارک پور کے نام۔ سلام و رحمت کے بعد استفسار کیا جاتا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک اہم اور مرکزی ادارہ ہے جو دین و سنیت کا ترجمان ہے، مگر بعض اشخاص ایسے ہیں جو اشرفیہ کی شبیہ بگاڑنے کی حتی الوسع کوشش کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست جناب عبید اللہ خان اعظمی ہیں، جو آئے دن متنازع بیان دے کر اہل سنت کے مابین انتشار پھیلا رہے ہیں۔ مثلاً آن جناب نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور آن جناب کا تعلق سراواں سے بھی ہے، جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی ہے، اور اب سب کی نگاہیں خصوصاً فضلائے جامعہ اشرفیہ کے اراکین و معاونین کی طرف مرکوز ہیں کہ وہ اقدام کریں اور آن جناب کو اشرفیہ کے اسٹیج سے اور انہیں اشرفیہ سے دور کریں اور ان سے مکمل برات کا اظہار کریں۔ اور ایسے ہی مولوی نور العین ہیں جو مصباحی لاحقہ لگا کر فرقہ رافضی و مولائی کی نمائندگی کر کے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو خلاف اصحاب رسول کر رہے ہیں، اور اہل سراواں سے تعلق رکھنے والے بھی چند لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طور پر خلاف اہل سنت ہیں، اور ان کے ساتھ بھی مصباحی لاحقہ لگا ہوا ہے۔ مثلا مولوی ذیشان، مولوی ناصر رامپوری، مولوی آفتاب، مولوی ساجد الرحمن شبر وغیرہم، جو آئے دن انتشار پھیلا کر اہل سنت و جماعت بالعموم اور بالخصوص مرکزی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ کے چہرہ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہم تمام فرزندان اشرفیہ خصوصاً فارغین اشرفیہ 2019 سن ان مذکورہ افراد کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اراکین اشرفیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا افراد کا نام زد کر کے مصباحی سند کے منسوخ ہونے اور مصباحی لاحقہ نہ لگانے اور جناب عبید اللہ خان اعظمی کو اشرفیہ سے برطرف کرنے کے حوالے سے اعلان فرما کر بائیکاٹ کا اعلان کریں، اور معاہدہ نامہ میں رافضیت و ناصبیت کے حوالے سے بھی ایک کالم کا اور اضافہ بھی کریں۔ ممنون و مشکور ہوں گے۔ من فرزندان اشرفیہ سن 2019۔ تو یہ لیٹر پیڈ تھا جو اشرفیہ مبارک پور کے اراکین کے نام لکھا گیا تھا۔ اب اشرفیہ مبارک پور سے اس کے جواب میں ایک لیٹر پیڈ آیا ہے جس میں ان تمام گزارشات، استفسار کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ وہ بھی سن لیجئے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا اہم اعلان سنیے، دیکھیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یوپی ابتدا ہی سے مذہب اہل سنت و جماعت کا پابند رہا ہے، اور آج بھی اسی مذہب پر قائم ہے جس کی ترجمانی علماء متقدمین و متاخرین کے ساتھ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے اپنی تصنیفات اور فتاویٰ میں فرمائی ہے، جو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور اپنے سارے فارغین، اساتذہ، طلباء، اراکین، محبین و مخلصین کو اسی مذہب پر کاربند رہنے کی تاکید و تلقین کرتا ہے۔
اور ان تمام لوگوں سے اپنی برات و بیزاری کا اعلان کرتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف ہیں۔ مذہب اہل سنت و جماعت کی پابندی و پیروی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے دستور اساسی میں ہے، اسی لیے ہر اس فارغ التحصیل سے اپنی برات اور اس کی سند کی منسوخی کا اعلان کرتا ہے جو مذہب اہل سنت و جماعت کے مسلمات سے عدول کرے، مثلا اہل بیت اطہار یا کسی بھی صحابی رسول بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے کہ محب اہل بیت اطہار کے ساتھ سارے صحابہ کرام کی تعظیم اور ادب و احترام اہل سنت کا لازمی عقیدہ ہے۔ اگر جامعہ کا کوئی فارغ التحصیل عقائد اہل سنت سے انحراف کرتا ہے، شان رسالت یا شان اہل بیت اطہار یا شان صحابہ کرام میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اسے اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا لفظ لکھنے کی اجازت ہے۔ اس سے ان تمام لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا ٹائٹل ہٹا دینا چاہیے، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف ہو گئے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جامعہ کے ممبر پر کسی بھی ایسے شخص کو آنے کی ہرگز اجازت نہیں جو شان رسالت یا شان اہل بیت اطہار یا شان صحابہ کرام میں گستاخی کا مرتکب ہو۔ اس کالم میں جناب عبید اللہ خان اعظمی کی طرف اور ان تمام لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کا بھی بائیکاٹ کیا گیا ہے، ان کے لیے ان کی روک کے لیے اعلان ہو چکا ہے کہ اب اس امسال سے عبید اللہ خان اعظمی کو اسٹیج الجامعۃ الاشرفیہ کے اسٹیج پر اور ممبر پر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، ان کا کوئی بیان نہیں ہوگا، ان کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تھا جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا اہم اعلان جو اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا لاحقہ لگاتے ہیں، لیکن وہ خود مسلک اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی وہ کرتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور اس کو مصباحی لگانے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اور اس کی سند بھی الجامعۃ الاشرفیہ کی سند بھی منسوخ کی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا جو بنگلور میں مناظرہ ہوا تھا جس میں مولانا نور العین جو مصباحی ہے لیکن وہ رافضی ہو چکا ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کی سند بھی منسوخ ہو چکی ہے اور اس سے بھی مصباحی کا ٹائٹل چھین لیا گیا ہے، اور جب مصباحی کا ٹائٹل جس سے چھین لیا جاتا ہے تو حضرت حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی یہ کرامت ہے کہ جس سے مصباحی کا ٹائٹل چھین لیا جاتا ہے اس سے وہ علم بھی چھین لیا جاتا ہے جو علم اس نے اشرفیہ مبارک پور میں حاصل کیا تھا۔ اور یہ جیتا جاگتا ثبوت جو آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلور میں جو مناظرہ طے ہوا تھا کہ کس طرح وہ ہکا بکا رہ گیا اور کوئی بھی اس کے پاس دلائل نہیں، اس کی زبان لڑکھڑانے لگ گئی اور وہ اپنا منہ کالا کر کے اس کو واپس ہونا پڑا اور وہ ہار کا سامنا اس کو کرنا پڑا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ علماء اہل سنت کو فتح مبین ہوئی تھی۔